فیاض اور عارف دونوں کو اس کمرے سے نکال کر ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا اور پھر ایک تنگ سی سرنگ سے گزر کر وہ اسے ایک اور کوٹھی میں لے آئے۔ یہاں انہیں رنگدار شیشوں والی کار میں بٹھا دیا گیا اور کار تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ یہ شیشے شاید ڈبل تھے کیونکہ عام رنگدار شیشوں کی جو کار میں استعمال ہوتے تھے یہ صفت ہوتی تھی کہ باہر سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا لیکن اندر سے باہر صاف دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کار میں وہ اندر سے بھی باہر نہ دیکھ سکتے تھے، اس لیے وہ بے بس سے ہوئے بیٹھے تھے۔ فیاض کو اب بار بار اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے عارف کی بات کیوں مانی۔ وہ خود فائل برآمد کرنے چل پڑا۔ اگر وہ یہ کلیو عمران کو بتا دیتا تو لازماً عمران فائل بھی برآمد کر لیتا اور انہیں بھی یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب وہ صرف اپنے ہی ہونٹ کاٹنے کے اور کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموش اور بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ کار کافی دیر تک سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ رک گئی۔ باہر سے کار کے دروازے کھولے گئے اور فیاض اور عارف کو باہر نکال لیا گیا۔ یہ ایک اور عمارت تھی، یہاں انہیں ایک تہہ خانے میں لا کر کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ ایک مشین گن بردار اب بھی ان کے عقب میں موجود تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رچرڈ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر ابھی اسے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک غیر ملکی وائرلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا۔ باس چیری کی کال ہے، اس غیر ملکی نے فون پیس رچرڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور رچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے فون پیس اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس رچرڈ اٹینڈنگ، رچرڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس چیری بول رہا ہوں، میں نے باس کی کار تلاش کر لی ہے، وہ بندرگاہ پر ہوٹل سی ویو کے قریب موجود ہے۔ میں نے باس کی تلاش کی لیکن باس کہیں نظر نہیں آیا، البتہ باس اتفاق سے ایک کلیو ملا ہے۔ باس ایوانز ایک سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھ کر گیا ہے، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، اور باس یہ کار یہاں کے ایک مقامی آدمی کارلوس ایڈورڈ کی بتائی جاتی ہے، جو کہ کاسموس کلب اور گرین ہوٹل کا مالک ہے اور زیر زمین دنیا میں خاصا با اثر سمجھا جاتا ہے۔ سی ویو کے ساتھ ایک بک سٹال والے نے مجھے بتایا ہے۔ جب میں نے اسے باس کا حلیہ بتا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس حلیے کا آدمی یہاں آیا تھا، اس نے اخبار خریدا۔ اتنے میں کارلوس کا خاص آدمی سیاہ کار میں آیا، اس نے بھی اخبار خریدا۔ اس کے پاس 1000 والا نوٹ تھا، بک سٹال والے کے پاس چینج نہ تھا تو باس نے اسے چینج دیا، اس لیے بک سٹال والے کو باس کا حلیہ بھی یاد رہ گیا تھا۔ بک سٹال والا اس کار اور اس آدمی کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ پھر باس اس کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریسیور سے اونچی آواز سنائی دی۔ فیاض اور عارف دونوں ہی یہ آواز بخوبی سن رہے تھے۔ کارلوس ایڈورڈ، او میں سمجھ گیا۔ باس نے ایک بار اس کا ذکر کیا تھا کہ باس پہلے جب پاکیشیا آیا تھا تو اس کی مدد سے بچ کر نکلا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ باس نے فائل نکال لے جانے کے لیے اس کی مدد حاصل کی ہے، لیکن باس کو ہمیں تو بتانا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں سی ویو سے ہی بول رہا ہوں، چیری نے کہا۔ گرین ہوٹل اور کاسموس کلب، ٹھیک ہے، ہمیں فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ باس اس طرح اگر فائل لے کر نکل گیا تو ٹھیک، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو جائے۔ چیری تم گرین ہوٹل پہنچو، میں ٹونی اور
जैगर को वहां भेजता हूं। मैं खुद दूसरे साथियों के साथ कॉस्मोस क्लब को चेक करता हूं, रिचर्ड ने कहा और बटन दबाकर उसने फोन बंद कर दिया। तुम इनका ख्याल रखना, वापस आकर इनके मुतल्लिक फैसला करूंगा, रिचर्ड ने फयाज और आरिफ के पीछे खड़े हुए मशीन गन बरदार से मुखातिब होकर कहा। बॉस, क्या ज़रूरत है, गोली मार कर फेंक देते हैं, उसी मशीन गन बरदार ने तलख लहजे में कहा। शायद वो निगरानी जैसे बोर काम से उकता चुका था। नहीं फीलर, हो सकता है हमें फाइल मुल्क से निकालने के लिए इनसे काम लेना पड़े, इसलिए मैंने इन्हें अभी तक जिंदा रखा हुआ है, वरना वहीं उनकी गर्दनें तोड़कर ना फेंक आता, रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा और कदम उठाता तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। फीलर साहब, ख्वाह मख्वाह अपनी टांगे थका रहे हो, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हमने क्या कर सकना है, आराम से बैठ जाओ, इंस्पेक्टर आरिफ ने गर्दन घुमाकर उकब में खड़े मशीन गन बरदार फीलर से मुखातिब होकर कहा। ओ हाँ, वाकई मैं खामखा खड़ा हूँ, फीलर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता वो पहले दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए बाहर निकलकर उसने शायद किसी को देखा और फिर वापस पलटकर वो इत्मीनान से एक साइड पर पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। मशीन गन उसने सोफे की साइड से लगाकर ज़मीन पर रख दी और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। उसने बड़े इत्मीनान से सिगरेट निकालकर मुंह से लगाया और फिर जेबें टटोलने लगा। लाइटर कहाँ गया, उसने मुंह बनाते हुए कहा और फिर उसी तरह जेबें टटोलता हुआ वो उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया। फयाज, जल्दी से मेरी हथकड़ी का दरमियानी बटन प्रेस करो, जल्दी करो, इंस्पेक्टर आरिफ ने बिजली की सी तेजी से अपनी पुश्त फयाज की तरफ करते हुए कहा और फयाज ने भी उसकी तरफ अपनी पुश्त की और फिर उंगलियों से उसकी कलाइयां टटोलने लगा। चंद लम्हों बाद ही उसने दरमियानी बटन तलाश कर लिया। फिर खटक की आवाज़ के साथ ही इंस्पेक्टर आरिफ की हथकड़ी खुल गई। इंस्पेक्टर आरिफ ने बिजली की सी तेज़ी से हथकड़ी अपनी कलाइयों से अलहदा की और फिर झपट कर उसने मशीन गन उठाई और दरवाजे की तरफ लपका ही था कि फीलर सिगरेट के कश लेता दरवाजे में नमूदार हुआ। उसी लम्हे आरिफ, जो दरवाजे की साइड पर पहुंच चुका था, हरकत में आया और मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से फीलर की खोपड़ी पर पड़ा और वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल जमीन पर गिरा ही था कि इंस्पेक्टर आरिफ ने एक और वार किया और गिरकर उठने की कोशिश करता हुआ फीलर दोबारा गिरा और साकित हो गया। उसके सर से खून बहने लगा था। आरिफ मशीन गन उठाए तेजी से दरवाज़ा फलांग बाहर गया। सुपर फयाज होंठ पेचे खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद आरिफ वापस आ गया। कोठी खाली पड़ी हुई है, आरिफ ने कहा और आगे बढ़कर उसने फयाज की क्लिप हथकड़ी भी खोल दी। तो निकल चलो, जल्दी करो, कहीं वो लोग आ ना जाएं, फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो दोनों उस कमरे से निकलकर दौड़ते हुए कोठी के बैरूनी फाटक तक पहुंच गए। चंद लम्हों बाद वो कोठी से बाहर पहुंच गए थे। बॉस, कार्लोस एडवर्ड होटल बर्गिंजा का भी मालिक है और मैंने सुना है कि उसने होटल बर्गिंजा के नीचे अपना कोई खुफिया ठिकाना भी बना रखा है। वो लाजमन वहीं होगा। हो सकता है उसने इस इवांस को भी फाइल समेत बाहर निकालने के लिए वहीं रखा हुआ हो। जाहिर है उसे निकालने के लिए वो रात का इंतजार करेगा, आरिफ ने कोठी से बाहर निकलते हुए कहा। बर्गिंजा होटल के नीचे खुफिया अड्डा, लेकिन मुझे तो इसका इल्म नहीं, और अगर ऐसा है भी तो वहां पूरा दस्ता लेकर जाना चाहिए। फयाज ने चौंक कर कहा। बॉस, फिक्र ना करें, आप मेरे साथ आएं, मैं वो अड्डा जरूर ढूंढ लूंगा। दस्ता देखकर वो लोग कहीं फरार ना हो जाएं, आरिफ ने कहा और पास से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को हाथ दे दिया।
برگنزا ہوٹل چلو، عارف نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشین گن وہ وہیں پھاٹک کے اندر ہی پھینک آیا تھا، ریوالور البتہ ابھی تک ان دونوں کے پاس موجود تھے۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور شاید فیاض کی یونیفارم سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ برگنزا ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ عارف نے اسے وہیں رکوایا اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیا اور فیاض سمیت آگے بڑھ کر وہ برگنزا ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ باس، آپ ہال میں بیٹھیں، میں اس خفیہ اڈے کی ٹوہ لینے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ بھی معلوم کرتا ہوں کہ وہ ایوانز اس خفیہ اڈے میں ہے بھی صحیح یا نہیں، عارف نے کہا اور فیاض نے سر ہلا دیا۔ برآمدے میں آ کر عارف اس سے علیحدہ ہو کر دائیں طرف کو مڑ گیا، جبکہ فیاض بڑے رعبدار انداز میں چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا۔ اسے یونیفارم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہاں کا سارا عملہ یک لخت چوکنا ہو گیا، کیونکہ وہ سب فیاض کی فطرت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ صاحب، آپ بڑے موقع پر آئے ہیں صاحب، ادھر اسپیشل روم میں آ جائیے سر، ایک سپروائزر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ کیوں ادھر اسپیشل روم میں کیا ہے؟ فیاض کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، اسپیشل روم اسپیشل ہی ہوتا ہے، اسپیشل ورائٹی، اسپیشل مشروب، سب کچھ اسپیشل، سپروائزر نے بڑے شیطانی انداز میں کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، چلو اسپیشل ورائٹی اور اسپیشل مشروب کا سنتے ہی فیاض کے ذہن سے انسپیکٹر عارف اور مشن سب کچھ اس طرح صاف ہو گیا جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور وہ سپروائزر کے ساتھ چلتا ہوا ایک راہداری سے گزر کر ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا۔ جناب، اب حکم فرمائیں، کیا خدمت کی جائے؟ سپروائزر نے بڑے مودبانہ انداز میں پوچھا۔ یعنی ابھی پوچھو گے؟ کہاں ہے وہ اسپیشل ورائٹی؟ فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، یہ البم موجود ہے، اس میں سب بھی اسپیشل فوٹو ہیں، آپ صرف حکم کریں۔ سپروائزر نے ایک الماری سے ایک بڑی سی البم نکال کر فیاض کے سامنے بڑے مودبانہ انداز میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ اسے دیکھ کر انتخاب کریں، میں آپ کے لیے اسپیشل مشروب کا بندوبست کرتا ہوں، سپروائزر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ فیاض نے البم کھولی اور پھر اس نے منہ بنا کر اس میں موجود سارے فوٹو ایک نظر دیکھ کر البم ایک طرف اچھال دی۔ نان سینس، یہ اسپیشل ورائٹی ہے، سب ہی طوائفیں ہیں ہوں، میں ان کا ہوٹل سیل کر دوں گا، انہوں نے مجھے گھٹیا سمجھ لیا ہے، فیاض نے انتہائی غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوبارہ اسی الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں سے سپروائزر نے وہ البم اٹھایا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک یہی خیال آیا تھا کہ شاید اس سپروائزر نے غلطی سے طوائفوں والا البم اٹھا کر اسے دے دیا ہے۔ گو فیاض کا کردار خراب نہ تھا، لیکن وہ خوبصورت عورتوں کی معیت میں بیٹھنے اور ان سے باتیں اور ہنسی مذاق کرنے میں بے حد لطف لیتا تھا، لیکن اسے طوائف ٹائپ کی عورتوں سے شدید نفرت تھی کیونکہ ان کے انداز انتہائی گھٹیا ہوتے تھے۔ الماری میں بہت سی البم موجود تھیں، اس نے ایک البم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ سائیڈ پر لگا اور ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ہی یک لخت پوری الماری تیزی سے بائیں طرف کو ہٹنے لگی اور فیاض چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ الماری اس طرح ایک سائیڈ پر کھسک جائے گی۔ دوسرے لمحے الماری کے پیچھے ایک خلا نظر آنے لگا جس میں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں اور نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو فرنیچر کے لحاظ سے ایک خوبصورت بیڈ روم دکھائی دے رہا تھا۔ تو انہوں نے عیاشی کا اڈا بنا رکھا ہے،
فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا ہی تھا کہ عقب میں راستہ بند ہو گیا۔ وہ دراصل اس بیڈ روم کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ ہوٹل کے مالکان اور انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے، لیکن بیڈ روم میں پہنچتے ہی وہ یک لخت ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ بیڈ روم کے ایک کونے میں بھی دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صوفے اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سٹنگ روم تھا، لیکن اس میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ وہ ابھی اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے کچھ فاصلے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ملحقہ کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک اور دروازہ اس سٹنگ روم کی سامنے والی دیوار میں موجود تھا۔ فیاض تیزی سے اس طرف بڑھا۔ یس کارلوس اٹینڈنگ، ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی، اور فیاض بے اختیار چونک کر دروازے کے قریب رک گیا۔ کارلوس ایڈورڈ کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا اور یہ اس کی ہی آواز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انسپیکٹر عارف کی اطلاع درست تھی کہ کارلوس نے نیچے خفیہ اڈا بنا رکھا ہے، اور فیاض اتفاق سے اس خفیہ راستے تک پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایوانز کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ختم کر دو، جبکہ مادام پارکر کو تلاش کر کے اس سے فائل کا سودا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر مادام پارکر بڑی قیمت لگا دے تو میں فائل اس کے ہاتھ بھی فروخت کرنے کو تیار ہوں۔ کارلوس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز آئی۔ فیاض کے ذہن میں جھماکا ہوا اور ساتھ ہی اس کے دل میں مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اب بات واضح ہو گئی تھی کہ فائل کارلوس کی تحویل میں ہے۔ فیاض نے جیب سے ریوالور نکالا اور دروازے کے قریب ہو کر یہ اندازہ لگانے لگا کہ دوسری طرف کتنے افراد موجود ہیں، لیکن اب وہاں سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہو۔ ہلکی سی کھٹک کی آوازیں بھی دوبارہ ابھریں اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ فیاض سمجھ گیا کہ اندر صرف کارلوس ہی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے لات مار کر دروازہ کھولا اور اچھل کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا، اور ایک میز کے پیچھے کارلوس بیٹھا ہوا تھا۔ خبردار کارلوس، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فائل میرے حوالے کر دو۔ فیاض نے اندر جاتے ہی انتہائی رعبدار لہجے میں کہا، اور کارلوس دروازہ کھولنے کے دھماکے اور پھر یونیفارم میں ملبوس سپر فیاض کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو تم سپر فیاض، اور یہاں ادھر سے کیا مطلب؟ تم اسپیشل روم والے خفیہ راستے سے کیسے یہاں پہنچ گئے؟ کارلوس نے بری طرح بوکھلا کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھیں جیسے اسے نظر آنا بند ہو گیا ہو اور وہ پوری آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تو تم نے سمجھ لیا تھا کہ ایوانز سے فائل حاصل کر کے تم یہاں چھپ کر بچ جاؤ گے؟ نکالو، کہاں ہے فائل؟ فیاض نے بڑے رعبدار لہجے میں کہا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ کارلوس نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب اچانک سپر فیاض کو سامنے دیکھ کر لگنے والی حیرت کے شدید ترین جھٹکے سے نکل آیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ وہی فائل جو تم نے ایوانز سے حاصل کی ہے، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایوانز؟ کون ایوانز؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور سنو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس طرح معزز لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرو؟ جانتے ہو میرے تعلقات براہ راست وزیر اعظم سے ہیں۔ ایوانز کا لہجہ اب خاصا کرخت ہو گیا تھا اور وہ میز کے پیچھے سے نکل کر سائیڈ میں آ گیا تھا۔
میں کہتا ہوں فائل نکالو ورنہ، فیاض نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے کارلوس بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور ریوالور فیاض کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کارلوس نے واقعی انتہائی پھرتیلے انداز میں لات مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا تھا۔ اب تم ہاتھ اٹھا دو سپر فیاض، کارلوس نے غراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ تو تم جانتے ہو مجھے، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب تمہاری لاش ہی یہاں سے باہر جائے گی، کارلوس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں جیل میں سڑوا دوں گا، ابھی انسپیکٹر عارف یہاں پہنچ جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں گولی مار دوں گا؟ فیاض نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اوہ، تو انسپیکٹر عارف بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اوکے، پھر پہلے مجھے انسپیکٹر عارف کی خبر لینی ہوگی، وہ تم سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہے۔ دیوار کی طرف منہ کر لو ورنہ گولی چلا دوں گا، کارلوس نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی سفاکی آ گئی تھی کہ فیاض لاشعوری طور پر دیوار کی طرف گھوم گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کھوپڑی میں خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوپڑی میں آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، مگر دوسرے لمحے تاریکی پھیلتی چلی گئی۔ اس بار میرے ستارے واقعی گردش میں ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کو ایک چوک سے گھما کر اس سڑک پر ڈال دیا جس پر اس کا فلیٹ تھا۔ وہ دانش منزل سے فیاض کو ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن ہیڈ کوارٹر جا کر اسے معلوم ہوا کہ سپر فیاض انسپیکٹر عارف کے ساتھ ایک جیپ میں بیٹھ کر گیا ہے۔ اس کے بعد عمران نے تقریباً ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں فیاض مل سکتا تھا، لیکن فیاض اور عارف دونوں اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ دراصل فیاض سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کون سی ایسی اطلاع تھی جس کی وجہ سے وہ مادام فراو اور عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا۔ جب فیاض اسے نہ مل سکا تو اس نے عزیز خان کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی کوٹھی پہنچ کر ایک بار پھر اس کے ذہن پر مایوسی نے ڈیرا ڈال دیا، کیونکہ کوٹھی پر پولیس موجود تھی اور عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ عمران نے یہ سنتے ہی کار واپس موڑ لی۔ اس بار واقعی اس کے ستارے گردش میں تھے۔ معمولی سے معمولی کلیو بھی اس کے پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، اور اب جب کہ بظاہر فائل کی تلاش کا کوئی کلیو سامنے موجود نہ تھا، عمران نے واپس فلیٹ جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اب وہ اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ ویسے اس کے چہرے پر اس وقت جو بے بسی نظر آ رہی تھی، ایسی بے بسی شاید ہی کبھی پہلے اسے محسوس ہوئی ہو۔ اپنے ہی ملک میں وہ ایک لحاظ سے بالکل بے دست و پا ہو کر رہ گیا تھا۔ فلیٹ کے نیچے گیراج میں اس نے کار بند کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر فلیٹ پر پہنچا۔ صاحب کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سلیمان نے دروازہ کھول کر غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ طبیعت بیچاری تو ٹھیک ہے، البتہ ذہن خراب ہو رہا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب چائے لے آؤں؟ سلیمان نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر پوچھا۔ ہاں لے ہی آؤ، اب اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ وہ فیاض ہی مل جاتا تو شاید کوئی بات بن جاتی، مگر وہ بھی نہ جانے کون سے بل میں چھپ گیا ہے۔ عمران نے صوفے کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سپر فیاض وہ تو ہوٹل برگنزا میں جا رہا تھا، سلیمان نے کہا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کب کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، آپ سے صرف چند منٹ پہلے پہنچا ہوں۔
ہوٹل برگنزا کے ساتھ ہی فش مارکیٹ ہے، میں وہاں سے تازہ مچھلی لینے گیا تھا کیونکہ آج گوشت کا ناغہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مچھلی کے کباب بنا لوں۔ میں نے اسے ایک آدمی کے ساتھ ٹیکسی سے اترتے دیکھا، وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل برگنزا میں جا رہے تھے۔ فیاض نے یونیفارم پہن رکھی تھی جبکہ دوسرا آدمی عام سے لباس میں تھا۔ سلیمان نے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوئے کہا، دوسرا آدمی غیر ملکی تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جی، مقامی تھا، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں فوراً ہی ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچا اور پھر اسے گھما کر سوئیاں مخصوص ہندسوں پر ایڈجسٹ کرنے لگا۔ پھر اس نے ونڈ بٹن کو مزید کھینچا تو ڈائل پر 4 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی گھڑی میں سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے گھڑی کے قریب منہ لے جاتے ہوئے کہا، یس ٹائیگر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد گھڑی سے ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر کیا ہوٹل برگنزا کارلوس ایڈورڈ کی ملکیت ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار تم نے ہی بتایا تھا۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ہوٹل برگنزا، کاسموس کلب اور گرین ہوٹل، اس کے علاوہ ایک گیم کلب بھی کارلوس کی ملکیت ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کارلوس اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ کوئی خاص اڈا؟ میں اس سے فوراً ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اس کا کوئی وقت تو کسی جگہ مقرر نہیں ہے، مگر آپ کہیں تو میں معلوم کر کے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اور وہ مادام فراو کے متعلق تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ باس، مادام فراو کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت الیکسی بار میں ہوں، یہ بار ہوٹل برگنزا سے قریب ہے، میں وہاں جا کر کارلوس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سنو، میں سپر فیاض کو بھی تلاش کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ سپر فیاض کو کچھ دیر پہلے ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوٹل برگنزا میں جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تم اسے بھی چیک کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ میں فلیٹ پر تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں۔ رپورٹ فوراً دینا۔ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے باس۔ اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ونڈ بٹن کو ایک جھٹکے سے واپس دبا دیا۔ اسی لمحے سلیمان جو کچن میں چلا گیا تھا دوبارہ نمودار ہوا اور اس نے چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔ ارے کیا اللہ دین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے کہ اتنی جلدی چائے بن گئی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے لیے بنائی تھی، اسپیشل چائے ہے، مگر اب کیا کروں، آپ کی حالت دیکھ کر رحم کھانا پڑا۔ سلیمان عمران کا موڈ بحال ہوتے ہی خود مذاق پر اتر آیا۔ ارے تو کیا کسی نئے ہریرے کا نام رحم رکھ لیا ہے، کیونکہ تم تو صرف ہریرے کھانے کے عادی ہو؟ عمران نے مسکرا کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہریرے اور آپ کی نوکری میں یہاں تو غصہ پینا پڑتا ہے اور رحم کھانا پڑتا ہے، ویسے آپ جیسے کے پاس تو آدمی بھوکا پیاسا مر جائے۔ سلیمان نے جواب دیا اور واپس پلٹ گیا، اور عمران اس کے اس لطیف اور خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی عمران نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ سامنے پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان کی گفتگو اور گرم گرم چائے نے اس کے ذہن پر سوار بوریت کی گرد کو صاف کر دیا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ غصہ پینے اور رحم کھانے والے باورچی کا آقا علی عمران بول رہا ہے، ظاہر ہے جس کا باورچی ہی سارا غصہ پی جائے اور رحم کھا جائے تو بیچارے مالک کو کیا ملے گا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ارے تو کیا چڑیا گھر کے
पिंजरों में भी फ़ोन लग गए हैं। वाह, बड़ी तरक्की कर ली है मुल्क ने, इमरान ने बेख्तियार कहा और दूसरी तरफ से टाइगर के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। दानिश्वर कहते हैं कि गरजते हुए बादल बरसा नहीं करते, इसलिए अब गरजना मेरा मतलब है हंसना बंद कर दो और रिपोर्ट दो। इमरान ने टाइगर की भारी आवाज़ पर तंज करते हुए कहा। वो टाइगर से बातचीत करते वक्त संजीदा रहता था, लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों से उस पर बेबसी की बोरियत सवार थी, इसलिए अब जब के जहन ज़रा सा हल्का हुआ तो उसकी ज़ुबान चल पड़ी थी। सॉरी बॉस, मैंने मालूम कर लिया है। कार्लोस होटल बर्गिंजा के नीचे अपने तय खाने में मौजूद है और बॉस अहम इतला ये है कि फयाज भी वहीं है और कार्लोस के आदमी किसी इंस्पेक्टर आरिफ को भी पकड़कर उसी तय खाने में ले गए हैं और बॉस सुपर फयाज भी इत्तेफाक से तय खाने में पहुंचा हुआ है, क्योंकि कार्लोस एक सुपरवाइजर पर चढ़ दौड़ा था जिसने फयाज को किसी स्पेशल रूम में पहुंचाया। वहां एक अलमारी है जिससे खुफिया रास्ता उस तय खाने में जाता है। ये रास्ता सिर्फ कार्लोस ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल करता है और यहाँ ये सिस्टम है कि अलमारी को स्पेशल रूम से तो हटाकर रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से अलमारी हटाने का सिस्टम नहीं है और फयाज उस अलमारी के रास्ते स्पेशल रूम में गया है। टाइगर ने संजीदा लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओके, तुम वहीं ठहरो, मैं खुद आ रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख कर वो दौड़ने के से अंदाज में ड्राइंग रूम से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार फराटे भरती हुई होटल बर्गिंजा की तरफ उड़ी जा रही थी। उसकी बेचैनी की तह में वही खौफ था कि कहीं इस बार भी क्ल्यू उसके पहुंचने से पहले ही ना ख़त्म हो जाए। उसे दरअसल होटल बर्गिंजा और उसकी निस्बत से कार्लोस का ख्याल आते ही ये याद आ गया था कि पहले जब इवांस उससे टकराया था और उसका गिरोह ख़त्म हो गया था मगर वो बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया था, तो इंक्वायरी में कार्लोस का ही नाम सामने आया था कि इवांस उसकी वजह से ही निकल गया था। लेकिन चूंकि कोई वाज़ेह सबूत ना मिला था, इसलिए इमरान ने भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ना ली थी। यही वजह थी कि होटल बर्गिंजा का नाम सामने आते ही उसके जहन में फ़ौरन कार्लोस का ख्याल आया और कार्लोस के साथ ही इवांस का नाम भी उसके जहन में उभर आया और इवांस का नाम वो पहले ही मादाम पार्कर से सुन चुका था। इसलिए इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए एक क्ल्यू सामने आ गया। फिर फयाज का उस होटल में जाने से वो और भी चौंक पड़ा था। फयाज जिस पुरअसरार अंदाज में बादाम फराओ, अजीज़ खान और अब होटल बर्गिंजा और कार्लोस के तय खाने तक पहुंच रहा था, उससे इमरान यही समझ रहा था कि फयाज दानिस्ता इस चक्कर में मुलव्वस है, वरना वो ज़ाती तौर पर फयाज की ज़हनी सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ़ था कि वो जुर्म का सुराग लगाते हुए इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम नहीं कर सकता। बहरहाल अब वो कार इसलिए पूरी रफ्तार से दौड़ाए चला जा रहा था कि उसे ख़तरा था कि इस बार भी ये क्ल्यू हाथ से ना निकल जाए। थोड़ी देर बाद उसने कार होटल बर्गिंजा के कंपाउंड गेट में मोड़ी और उसे पार्किंग में जाकर रोक दिया। कार से उतरकर वो हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक तरफ से टाइगर तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके करीब आया। वो कार्लोस और फयाज कहीं चले तो नहीं गए? इमरान ने टाइगर के करीब आते ही पूछा। नो बॉस, मैं पूरी तरह चौकन्ना रहा हूँ, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। इस तय खाने का रास्ता किस तरफ से है? इमरान ने कहा। मेरे साथ आइए बॉस, इधर स्पेशल रूम से जाते हैं, दूसरी तरफ से रास्ता ब्लॉक हो चुका है, मैंने चेक कर लिया है, टाइगर ने कहा और फिर टाइगर के साथ चलता हुआ इमरान हॉल में दाखिल हुआ और फिर वो दोनों काउंटर की तरफ बढ़ गए। हेलो कोबरे, काउंटर पर खड़े हुए एक लंबे तिरंगे नौजवान ने टाइगर को काउंटर की तरफ आते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हम स्पेशल रूम में जा रहे हैं,
میں نے وہاں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اوہ کوبرے، اسپیشل روم میں مت جاؤ، باس نے منع کیا ہے، ادھر کیبن میں بیٹھ جاؤ، کاؤنٹر مین نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اسپیشل روم میں بیٹھوں گا تو میں وہیں بیٹھوں گا، سمجھے؟ ٹائیگر کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ ہوٹل چونکہ انتہائی گھٹیا لوگوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے عمران کی ادھر آمد و رفت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی عمران کو نہ پہچانتا تھا۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ کاؤنٹر والا نیچے کارلوس کو اطلاع نہ کر دے، عمران نے کہا۔ کر بھی دے گا باس تو کچھ نہیں ہوگا، کارلوس مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور چونکہ بظاہر میرا اس کے موجودہ واقعے سے کوئی لنک نہیں بنتا، اس لیے وہ زیادہ پرواہ نہ کرے گا، ٹائیگر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ہی اندر داخل ہو گئے۔ ٹائیگر نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ایک سائیڈ پر دیوار میں نصب فولادی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس کے ایک خانے کی سائیڈ پر ہاتھ مارا تو الماری آہستہ آہستہ دائیں طرف کو کھسکنے لگ گئی۔ چند لمحوں بعد الماری کے عقب میں ایک خلا نظر آنے لگ گیا جہاں سے سیڑھیاں نیچے ایک بیڈ روم تک جا رہی تھیں۔ عمران اور ٹائیگر دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے نیچے بیڈ روم میں پہنچ گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی عمران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ساتھ ہی کسی کمرے سے 3 آدمیوں کے بری طرح چیخنے اور کوڑے مارے جانے کی سڑاپ سڑاپ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مشین مسلسل کوڑے برسا رہی ہو، لیکن چیخوں کی آوازیں اجنبی تھیں اور پھر چیخیں یک لخت دم توڑ گئیں، مگر کوڑے برسانے کی آوازیں اب بھی اسی طرح آ رہی تھیں۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔